باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق مرفعۃ، سچ بولنا عزت اور بزرگی کا باعث ہے۔ الصدق مرفعۃ، سچ بولنا عزت اور بزرگی کا باعث ہے۔ بحث ہماری مبادی و صرف میں چل رہی ہے اور آج جو سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ سوال نمبر 226 ہے میرے عزیزوں۔ ما ہوا اسم الاشارت، اسم اشارہ کیا ہے؟ ما ہوا اسم الاشارت، اسم اشارہ کیا ہے؟ عرض خدمت ہے کہ اسم اشارہ وہ چیز ہے جو ایک معین چیز پر دلالت کرتی ہے اشارہ محسوسہ کے ذریعے۔ اسم اشارہ وہ ہے جو ایک معین چیز پر دلالت کرے اشارہ محسوسہ کے ذریعے سے۔ دوسرا سوال پڑھتا ہوں اور پھر ترجمہ کرتے جائیں گے۔ کم قسماً اسم الاشارت، اسم اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب میں فرماتے میرے عزیزوں کہ اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم اشارہ جو قریب کے لیے آتا ہے اس کے الگ الفاظ ہیں جو کہ پڑھیں گے۔ اسم اشارہ جو متوسط ہے اس کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ اسم اشارہ جو بعید کے لیے اس کے لیے الگ الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ ما ہوا اسم الاشارت، اسم اشارہ کیا ہے؟ اسم الاشارت ہوا ما دل علی معین باشارۃ محسوسۃ الیہ۔ اسم اشارہ وہ ہے جو ایک معین چیز پر دلالت کرے باشارۃ محسوسہ الیہ، اشارہ محسوسہ کے ذریعے سے۔ کم قسماً اسم الاشارت، اسم اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم الاشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم الاشارت ثلاثۃ اقسام، اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ القریب، جو قریب ہے، اسم اشارہ قریب۔ المرفوع، جو اسم اشارہ قریب مرفوع کے لیے ہے وہ یہ ہیں ذا، ذان، اولائے، تا، تان، اولائے۔ تھوڑا پہلے بتا دوں، پتہ بھی ہوگا آپ کو، تھوڑا اچھی بات ہے پھر بھی۔ ذا کس کے لیے اشارہ کرتا ہے جان؟ ذا اسم اشارہ قریب ہے اور مرفوع کا اشارہ ہوتا ہے، اور ہوتا کس لیے؟ مفرد مذکر۔ ذا مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ذان تثنیہ مذکر کے لیے ہے۔ اولائے جمع مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تا مفرد مؤنث کی طرف ہے اشارہ کا۔ تان تثنیہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ اولائے جمع مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ واضح ہو گئی نا بات؟ المنصوب والمخفوض، وہ اسم اشارہ جو منصوب اور مجرور ہے وہ یہ اس طرح کر کے لکھتے ہیں۔ ذا، زین، اولائے، یہ 3 کس کی ہو گیا جان؟ مذکر کے ہیں، وہ آپ نے ڈھونڈ لینا ہے۔ مفرد کا پہلا ہو گیا، زین ہو گیا تثنیہ مذکر کا، اولائے ہو گیا جمع مذکر کا، مذکر کے ہیں مطلب ہے۔ تا، تین، اولائے یہ مؤنث کی ہو گئے جی۔ المتوسط المرفوع، اسم اشارہ جو متوسط کے لیے ہے اور مرفوع ہے۔ ذا کا مفرد مذکر کے لیے ہوتا ہے، ذان کا تثنیہ مذکر ہے، اولائے کا جمع مذکر ہے، تی کا مفرد مؤنث ہے، تان کا تثنیہ مؤنث ہے، اولائے کا جمع مؤنث ہے۔ المنصوب والمخفوض، منصوب اور مجرور جو ہے، ذا کا
زین کا اولائکا، تی کا تین کا اولائکا۔ البعید المرفوع، اس میں اشارہ جو بعید ہے اور مرفوع ہوتا ہے، ذالکا مفرد مذکر ہو گیا، ذانکا تثنیہ مذکر ہو گیا آغا جان، اولالکا جمع مذکر ہے، تلکا مفرد مؤنث ہے، تانکا تثنیہ مؤنث ہے، اولالکا جمع مؤنث ہے۔ المنصوب والمخفوض، ذالکا زینکا اولالکا، یہ ہیں آغا جان منصوب اور مخفوض۔ تلکا تینکا اولالکا۔ فوائد: یجوز ان یشار الی المؤنثۃ من القریب ذی و ذی و تی و تہ، جائز ہے مؤنث کی طرف اشارہ کیا جائے من القریب، اس میں اشارہ قریب، بذی ذی و تی و تے کے ذریعے۔ وللجمع المتوسط البعد بأولئک، یجوز ان یشارہ، جائز ہے اشارہ کیا جائے جمع کی طرف، اس میں اشارہ متوسط اولئک کے ذریعے۔ وللجمع البعید بأولئک، جائز ہے آغا جان اشارہ کیا جائے اس میں اشارہ بعید اولئک کے ذریعے، جمع کی طرف اشارہ کیا جائے، جائز ہے اشارہ کیا جائے جمع کی طرف، البعید بأولئک، اس میں اشارہ بعید اولئک کے ذریعے۔ اولئک لا یشار بہ الا الی العقلاء فاذا اردت ان تشیر الی غیرہم استعملت تلک فتقول تلک الاشجار۔ توجہ، اولئک جو ہے اس کے ذریعے اشارہ نہیں کیا جاتا ہے الا الی العقلاء، مگر عقلاء کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ فاذا اردت ان تشیر الی غیرہم، جب آپ ارادہ کریں کہ اشارہ کریں غیر عقلاء کی طرف، استعملت تلکا، تو آپ تلکا کو استعمال کریں گے، فتقول، پس آپ کہیں گے تلک الاشجار۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، کثیراً ما تدخل ہاء التنبیہ علی المشار الیہ القریب مطلقاً ای مفرداً و مثنی و مجموعاً، اکثر اوقات ہائے تنبیہ داخل ہوتی ہے مشار الیہ قریب پر، مطلقاً وہ مشار الیہ جو قریب ہے، ٹھیک ہے نا، مطلقاً مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فیقال، پس کہا جائے گا نحو ھذا، ٹھیک ہے یہ نہیں، ھذان، ھاتہی، ھاتان و ھؤلاء۔ ویغلب ایضاً دخولها علی المؤنث المفردۃ من المتوسط، اور غالباً یہ ہائے تنبیہ جو ہے نا مؤنث مفرد پر بھی داخل ہوتی ہے، من المتوسط، اس میں اشارہ متوسط سے۔ فیقال، پس کہا جائے گا ہاتی کا۔ اما البعید فیمتنع دخولہ علیہ، اما اس میں اشارہ جو بعید ہے نا، فیمتنع دخولہ علیہ، ہائے تنبیہ کا اس میں اشارہ بعید پر داخل ہونا ممتنع ہے۔ چوتھا فائدہ عزیزو یہ ہے، الکاف فی ذالک و تلک الی آخرہ کا مطلب ذانکا، تانکا اور ان کی جو امثال ہیں، یہ کاف جو ذالکا تلکا وغیرہ میں ہے، یہ کیا ہے؟ کاف حرف خطاب، یہ حرف خطاب ہے، کاف حرف خطاب ہے۔ والافصح ان تستعمل کالکاف الاسمیۃ مقصورۃ فی خطاب المؤنثۃ، اور فصیح ترین ان تستعمل کالکاف الاسمیۃ، فصیح ترین اس کاف کا استعمال یہ ہے کہ خطاب مؤنث میں کاف اسمی کی طرح اس کو کیا کیا جائے؟ مجرور کیا جائے، مکسور کیا جائے، ٹھیک ہے، دوبارہ سنو یہ بات، والافصح ان تستعمل کالکاف الاسمیۃ مقصورۃ فی خطاب المؤنث، فصیح ترین اس کاف کا استعمال یہ ہے کہ خطاب مؤنث میں کاف اسمی کی طرح مقصور استعمال کیا جائے۔
و ملحقۃ بالالف والمیم فی خطاب المثنی و کس علیہ، اور اسی طرح میم اور الف تثنیہ میں جیسے تلکما، اور میم جمع مذکر میں جیسے تلکم، و نون جمع مؤنث میں تلکنہ جو ہے، یہ جو کاف خطاب کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، یہ تمام حروف خطاب شمار کیا جاتا ہے، توجہ کرو۔ وَمُلْحَقَةٌ بِالْأَلِفِ وَالْمِيم فِي خِطَابِ الْمُثَنَّى وَكِسْ عَلَيْهِ، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں ملحقتن سے، یعنی اسی طرح میم اور الف جو تثنیہ میں مثلا لگا دیتے ہیں کاف کے ساتھ میم اور الف لگا دیتے ہیں نا، تل کو ماں نہیں کہہ دیتے، اور میم مثلا لگ جاتی ہے، فرض کر لیں جمع مذکر میں تل کم، کاف کے ساتھ میم لگتی ہے، نون جمع مؤنث میں لگتی ہے کاف کے ساتھ تل کنہ، یہ پھر سارا اکٹھا نا کاف خطاب کے ساتھ جب یہ میم الف یا صرف میم یہ جو ملتی ہے نا، یہ سارا اکٹھا تمام جو ہے حروف خطاب شمار ہوتا ہے، سارا اکٹھا حرف خطاب شمار ہوتا ہے۔ کلیئر ہوئی بات یہ نہیں؟ وَمُلْحَقَةٌ بِالْأَلِفِ وَالْمِيمِ فِي خِطَابِ الْمُثَنَّى، اور اسی طرح وہ جو الف اور میم کاف کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے آقا جان؟ یہ ہوتا ہے حرف خطاب، یہ سارا کا سارا حرف خطاب شمار ہوتا ہے۔ فتقولو، پس تم کہو گے ذالک الرجل یا امرہ۔ اب یہاں آپ دیکھو نا، یہ ذالک الرجل اس مثال میں مشار الیہ جو ہے وہ تو رجل ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں مفرد مذکر ہے، اما چونکہ خطاب جو ہے خطاب وہ مؤنث کو ہے، خطاب جو ہے وہ مؤنث ہے، لہذا کاف جو ذالکا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں حرف خطاب شمار ہو رہی ہے، کیونکہ خطاب مؤنث کو ہے، خطاب ذالکا والا، ٹھیک ہے، مؤنث کو ہے جب، تو اس کی جو کاف ہے نا، وہ کاف اسمی کی طرح اس کو مجرور کیا ہے، ذالک کے اوپر جیسے کہا تھا تلکمل مرعۃ یا رجلان، یہ وہ بات آ گئی جناب، کاف کے ساتھ وہ نہیں کا ملحقۃ بالالف والمیم، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ حرف خطاب ہے اب اکٹھا، تلکما، ذالکم الکتاب یا رجال، یہاں کیا ہے، کاف کے ساتھ کیا مل گئی آقا جان؟ میم، جمع مذکر کی میم مل گئی، ذالکم، یہ ابھی سارا اکٹھا حرف خطاب ہو گیا، ذالکم الکتاب یا رجال، ذالکن ہو گیا، ذالکن الکتاب یا نساء، تو یہاں کاف کے ساتھ جو ہے نا نون ملی ہے، ابھی یہ اکٹھا جو ہے نا ذالکن حرف خطاب شمار ہو رہا ہے جو اوپر بتایا تھا۔ سوال بعدی آقا جان، ما ہے یا اسماء الاشارت المختصۃ بالمکان، اسماء اشارہ جو مکان کے ساتھ مختص ہیں کیا ہیں؟ اسماء اشارہ جو مکان کے ساتھ مختص ہیں چار ہیں، اسماء اشارہ جو مکان کے ساتھ مختص ہیں عزیزو وہ چار ہیں، ہونا، ہوناکا، ہونالکا۔ ان اسماء الاشارت المختصۃ بالمکان اربعۃ، اسماء اشارہ جو مختص ہیں مکان کے ساتھ چار ہیں، وہیا ہونا للمکان القریب، مکان قریب کے لیے، ہونا کا للمتوسط، ہونا کا متوسط کے لیے، و ہونالکا سما و سمتا جو ہے للبعید، یہ جو ہے بعید کے لیے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ فائدتون هذه الاسماء تلزم الظرفیہ او الجر بالحرف، ان اسماء کو ظرفیت لازم ہے یا جر لازم ہے حرف کے ذریعے، فیقال، پس کہا جائے گا جئنا من ہونا، تو مجھے فرمائیے، وذهبنا من هناك، مجرور ہو رہے ہیں یہ نہیں، الا هنالک حرف جر لگ کے کیا ہو گئے ہیں آقا جان؟ مجرور ہو گئے ہیں، جو بات کی ہے۔ اگلا سوال پڑھتا ہوں، بحث ہو رہی ہے الاسم الموصول، اسم موصول کا ٹاپک ہے، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، آپ نے خصوصی غور فرمانا ہے، کوئی اس میں مشکل بات ہے ہی کوئی نہیں۔
ما هو الاسم الموصول، اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ آپ ہدایہ سے امیر سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اسم موصول وہ لفظ ہے جس کا معنی مکمل نہیں ہوتا ہے مگر اس کے بعد جو جملہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے جملے کے ذریعے سے اس کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ اسم موصول وہ لفظ ہے جس کا معنی مکمل نہیں ہوتا مگر جو جملہ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اس کے ذریعے معنی مکمل ہوتا ہے، اور وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ صلہ کہلاتا ہے۔ ما هو الاسم الموصول، اسم موصول کیا ہے؟ الاسم الموصول هو ما لا يتم معناه الا بجملة تذكر بعده، اسم موصول وہ لفظ ہے لا یتیم معنی ہو جس کا معنی مکمل نہیں ہوتا الا بجملۃ مگر جملہ کے ذریعے سے تذکر بعدہ جو اس اسم موصول کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ تسمى صلۃ لہو، اس جملے کو صلہ کا نام دیا جاتا ہے، لہو اس موصول کا صلہ کہا جاتا ہے۔ کم قسمن الموصول، موصول کی کتنی قسمیں عزیزو؟ توجہ، الموصول قسمان، موصول کی دو قسمیں، خاص و مشترک، موصول خاص اور موصول مشترک ہوتا ہے۔ ما الفرق بین الموصول الخاص والمشترک، موصول خاص اور مشترک کے درمیان کیا فرق ہے؟ الموصول الخاص هو ما یذکر ویؤنث ویثنی ویجمع بخلاف المشترک، موصول خاص وہ ہے جو مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، بخلاف المشترک، مشترک موصول کے خلاف۔ فَإِنَّهُ يَبْقَى بِاللَّفْظٍ وَاحِدٍ مَعَ الْجَمِيعِ، یہ جو مشترک ہے موصول مشترک، یبقى بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ایک لفظ اس کا باقی رہتا ہے، مع الجمیع تمام حالات میں اس کا ایک ہی لفظ جو ہے نا وہ باقی رہتا ہے۔ موصول خاص وہ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، ما یذکر جس کو مذکر ذکر کیا جاتا ہے، ویؤنث اور مؤنث ذکر کیا جاتا ہے، ویثنی اور تثنیہ ہوتا ہے، ویجمع اور جمع ہوتا ہے، ویجمع اور جمع ہوتا ہے، بخلاف المشترک بخلاف موصول مشترک کے، فإنه يبقى بلفظ واحد، موصول مشترک جو ہے نا اس کا ایک ہی لفظ باقی رہتا ہے، مع الجمیع تمام حالات میں ایک ہی لفظ اس کا ہے۔ سوال بعدی، عد الفاظ الموصول الخاص، الفاظ موصول خاص کو شمار کرو۔ توجہ، هذه الفاظ الموصول الخاص، یہ الفاظ موصول خاص ہیں۔ المرفوع، موصول خاص جو مرفوع ہیں، الذی ہے، اللذان ہے، الذین ہیں، یہ مذکر کے لیے ہیں، مفرد تثنیہ جمع، اللتی اللتان اللواتی یہ مؤنث کے ہیں، مفرد تثنیہ جمع کے لیے۔ المنصوب والمخفوض جو ہیں اگر جان، جو نسبی اور جری حالت میں ہوتے ہیں، الذی ہے، اللذین ہے، الذین ہیں، ٹھیک ہے، یہ مذکر کے ہو گئے۔ اللتی اللتین اللواتی یہ مؤنث کے ہو گئے، مفرد تثنیہ جمع آپ نے بنا لینا ہے، کون سا واضح بات ہے۔ فوائد، یستعمل ایضاً الاولی و اولائی لجمع المذکر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ الاولی و اولائی جمع مذکر کے لیے جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے۔ واللاتی واللائی لجمع المؤنث، لائی واللواتی جو ہے نا میرے عزیزو جمع مؤنث کے لیے جو ہے نا یہ استعمال ہے، کس میں بلا؟ رفع، نصب اور جر میں۔ واللاتی واللائی لجمع المؤنث فی الرفع والنصب والخفض، واللاتی واللائی جمع مؤنث میں ہے، رفعی، نصبی اور جری حالت میں۔ دوسرا فائدہ توجہ فرمایو، الموصول الخاص یستعمل للعاقل وغیر العاقل ما عدا جمعہ، موصول خاص جو ہے اس کو عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور غیر عاقل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ما عدا جمعہ سوائے جمع کے، فإنہ یستعمل للعاقل فقط، وہ جو جمع ہے نا موصول خاص کی جو جمع ہیں
وہ صرف عاقل کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اما غیر العاقل فتستعمل له التی، اما جو غیر عاقل ہے اس کے لیے التی کو استعمال کیا جاتا ہے. فتقول، پس آپ کہیں گے الاشجار التی اسمرت زینت الحدائق، التی کا استعمال ہوا ہے. الاشجار جمع ہے، غیر عاقل ہے، اس کے لیے التی کا استعمال کیا. دیکھ رہے ہو. سوال بعدی میرے عزیز بھائیوں، کم ہے یا الفاظ الموصول المشترک، موصول مشترک کے الفاظ کتنے ہیں؟ جواب، موصول مشترک کے 4 الفاظ ہیں، من، ما، ذا اور ایو، اور ان الفاظ کے ساتھ ال اور ذو کو بھی ضمیمہ کیا گیا ہے. ال اور ذو یعنی الف لام اور ذو کو بھی نا موصول کے ساتھ جو ہے ضمیمہ کیا گیا ہے، موصول مشترک کے ساتھ. توجہ کرو. للموصول المشترک اربعۃ الفاظ، موصول مشترک کے 4 الفاظ ہیں. وہی اور وہ یہ ہیں، من، ما، ذا و ایو. فائدۃ یضم ایضا الی ہذہ الالفاظ ال و ذو، ان الفاظ کے ساتھ ضمیمہ کیا گیا ہے ال اور ذو کو. اما ال فشرطها ان تدخل علی اسم الفاعل والمفعول واوزان المبالغۃ، اما جو ال ہے اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اسم فاعل اور اسم مفعول اور اوزان مبالغہ پر داخل ہوتا ہے. توجہ عزیزو. وتمتاز عن سائر الموصولات، اور یہ ال باقی موصولات سے جدا ہو جاتا ہے. بأن الاعراب لا يعلق علیہا بل علی الصلۃ التی تقترن بها، اعراب جو ہے نا لا يعلق علیہا الف لام پر معلق نہیں ہوتا ہے، بل علی الصلۃ التی تقترن بها، بلکہ اعراب صلہ پر آتا ہے التی تقترن بها، جو الف لام کے ساتھ کیا ہے آگا جان ملا ہوا ہے. ایک مرتبہ پھر اپنی تسلی آگا جان. اما ال فشرطها ان تدخل علی اسم الفاعل والمفعول واوزان المبالغہ، اما جو الف لام ہے اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اسم فاعل پر داخل ہوتا ہے اور اسم مفعول پر اور اوزان مبالغہ پر. وتمتاز عن سائر الموصولات، یہ الف لام باقی موصولات سے جدا ہو جاتا ہے. کس میں؟ بأن الاعراب لا يعلق علیہا بل علی الصلۃ التی تقترن بها، اعراب جو ہے الف لام پر معلق نہیں ہوتا ہے بلکہ صلہ پر آتا ہے التی تقترن بها، جو صلہ الف لام کے ساتھ کیا ہے جان ملا ہوا ہوتا ہے. وَأَمَّا ذو جو ہے فَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِبَنِي تَی، ذو جو ہے یہ مختص ہے بنی تئی کے ساتھ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ لَهَا التَّعِیَّةُ، اسی کا وجہ سے ذو کو ذو التعیہ، ذو التعیہ بھی کہا جاتا ہے. سنیں گے آپ، ذو کو کہتے ہیں ذو التعیہ کیونکہ یہ جو ہیں یہ مختص ہے بنی تئی کے ساتھ، تو اس کو ذو التعیہ کہا جاتا ہے. وہی قلیل الاستعمال، اور یہ ذو جو ہے قلیل الاستعمال ہے، اس کا استعمال قلیل ہے. اخبرنی عن احکام من و ما، من اور ما کے احکام کے بارے میں مجھے خبر دو، اطلاع دو. توجہ فرماؤ. واضح سی بات ہے، من عاقل کے لیے آتا ہے، عوامل سے پڑھتے آ رہے ہو. ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، عوامل میں یہ بھی بات گزری ہے. فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ من غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تھا تو عاقل کے لیے نا، لیکن 3 موارد بتا رہے ہیں جہاں من جو ہے نا غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ میں پڑھوں گا آپ کے لیے. اور ما جو ہے وہ تو تھا غیر عاقل کے لیے، لیکن ما عاقل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اس کا مورد بھی ہے جو کہ میں کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ کرو. من للعاقل، من جو ہے یہ عاقل کے لیے. نحو اقبل عذر من اعتذر الیک، عاقل کے لیے. اقبل عذر من اعتذر الیک، عذر کو قبول کرو. من اعتذر الیک، جو آپ سے عذر خواہی کرے اس کے عذر کو
قبول کرو، وما لغیر العاقل ما غیر عاقل کے لیے اغفر لنا ما فرط منا، اغفر لنا ہمیں بخش دے، ما فرط منا جو ہم نے کیا کیا گا جی، کوتاہی کی ہے، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے نا وہ ہمیں بخش دے۔ فائدتون یجوز استعمال من لغیر العاقل، من غیر عاقل کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے، وذالک اور یہ جو من غیر عاقل کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، فی ثلاث مسائل 3 مسائل میں ہے۔ احدھا ان میں سے ایک یہ ہے ان ینزل منزلۃ العاقل، من جو استعمال یہاں کرنا ہے وہ کب آگا جان غیر عاقل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ احدھا ان میں سے کیا ہے ان ینزل منزلۃ العاقل، غیر عاقل کو بمنزل یہ عاقل فرض کیا جائے، غیر عاقل کو نازل منزل یہ عاقل کے ہم قرار دیں، نحو یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ، ٹھیک ہے نا، والمدعو الاصنام، من سے مقصود جو ہے نا، من سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے آگا جان، بت مراد ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، غیر عاقل ہے، لیکن ہم نے فرض کیا کر رکھا ہے آگا جان، غیر عاقل کو عاقل کی منزل میں ہم نے فرض کیا ہے، من کو استعمال کیا ہے۔ والثانیۃ وہ جو ثانیہ ہیں وہ یہ ہے، ٹھیک ہے آگا جان، کہ ان یختلط مع العاقل فیغلب علیہ، توجہ کرو، ان یختلط مع العاقل، غیر عاقل جو ہے وہ عاقل کے ساتھ مل جائے، فیغلب علیہ، عاقل کو غیر عاقل کے اوپر کیا دیا جائے گا جان، غلبہ دیا جائے، نہ وہ یسبح للہ من فی السماوات و من فی الارض۔ والثالثۃ ان یجتمع معه فی عموم سابق فصل بمن، ان یجتمع غیر عاقل معه، عاقل کے ساتھ جمع ہو جائے ایک عموم سابق میں، پھر من کے ذریعے کیا کی جائے گا جان، تفصیل دی جائے، نہ وہ فمنہم من یمشی علی بطن ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربعین، یہ من یمشی علی بطن غیر عاقل ہے، ومنہم من یمشی علی رجلین عاقل ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور یہ جناب دیکھو من کے ذریعے کیا ہے، تفصیل دی جا رہی ہے، منہم من یمشی، منہم من یمشی علی رجلین من یمشی علی الاربع، وَيَجُوزُ استعمال مال للعاقل، ماں کو عاقل کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، وذالک اور یہ بات کہاں ہے، متى اختلط بغیر العاقل، جب عاقل غیر عاقل کے ساتھ کیا ہو جائے گا جان، مل جائے، تو وہاں ماں کو عاقل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، نحو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، یسبح للہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو پھر آسمان و زمین میں تو پھر انسان بھی تو ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بھی تعریف کرتے ہیں اللہ کی، جبکہ وہ عاقل ہیں، جبکہ استعمال ما کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ وہ بات کی ہے کہ جب اختلط بغیر عاقل، غیر عاقل کے ساتھ جب مخلوط ہو جائے ما استعمال ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جی، 235، ما ہی احکام ذا، ذا کے کیا احکام ہیں، ما ہی احکام ذا، ذا کے کیا احکام ہیں، توجہ فرماؤ نا، ذا جو ہے نا، ذا یہ عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ذا عاقل کے لیے بھی ہے اور غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس کی شرط یہ ہے کہ من اور مائے استفہامیہ کے بعد واقع ہو، ذا عاقل کے لیے بھی ہے اور غیر عاقل کے لیے بھی، شرط کیا ہے کہ یہ ذا من اور ما استفہامیہ کے بعد واقع ہو، اور اس کے ذریعے، ذا کے ذریعے اشارہ بھی نہ کیا گیا ہو، اور یہ جو ہے نا ان ما اور ما کسی ایک کے ساتھ مرکب بھی نہ ہو،
مرکب بھی نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ من اور ما استفہامیہ کے بعد واقع ہو، اس کے ذریعے اشارہ نہ کیا گیا ہو، اور یہ من اور ما کے ساتھ مرکب بھی نہ ہو۔ جیسے پڑھیں گے ماذا فعلت من ذا رأیت اے ما الذی رأیت۔ فائدہ میں پھر بتائیں گے کہ جب ذا اشارہ کے لیے ارادہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جب ذا سے اشارہ کے لیے ارادہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس باب سے خارج ہو جاتا ہے۔ توجہ کرو، ذا للعاقل وغیر، ذا عاقل اور غیر عاقل کے لیے، و شرط و انت کا بعد من و ما الاستفہامیتین، شرط و ذا کی شرط یہ ہے کہ یہ واقع ہو من اور ما استفہامیہ کے بعد، غیر مشارن بہا، در حالانکہ ذا کے ذریعے اشارہ بھی نہ کیا گیا ہو، ولا مرکبہ تون ما احدہما، اور یہ ذا مرکب بھی نہ ہو ما احدہ ہما، من اور ما کسی ایک کے ساتھ مرکب بھی نہ ہو، فیقال، پس کہا جائے گا ماذا فعلت و من ذا رأیت اے ما الذی رأیتہ۔ توجہ فرمائی ہے۔ فائدتون اذا ارید بذا الاشارہ نحو ماذا الکتاب و من ذا رجل خرجت عن ھذا الباب، جب اس ذا سے اشارہ کا ارادہ کیا جائے، جیسے ماذا الکتاب من ذا رجل، تو اس باب سے وہ خارج ہے۔ وَإِذَا رُكِّبَتْ مَعَ مَا قَبْلَ كَانَتْ لَغْوًا لَا يُعْتَدُّ بِهَا، جب ذا مرکب و ما قبل کے ساتھ، تو پھر اس کا عمل لغو ہو جاتا ہے، لا يعتد بها، اس کی اتنا نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ لأن المجموع يكون قد جعل اسما واحدا يراد به مجرد الاستفهام، اس لیے کہ وہ مجموع جو ہے نا، جب ذا ما قبل کے ساتھ مل جاتا ہے، مجموع قد يكون قد جعل اسما واحدا، اس کو مجموع کو ایک اسم قرار دیا جاتا ہے، اور اس سے صرف استفہام کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ وہی جزء منہ، اور یہ ذا جزء ہوتا ہے منہ، اس استفہام کا۔ والضابط فی جعل ذا اشاریہ او موصولیہ، ضابطہ اور قانون کے ذا اشارہ ہے یا موصولہ ہے، توجہ فرماؤ، ہوا ان ما بعد ان کان اسما فہی اشاریہ، اگر ما بعدہا ذا کا بعد ان کان اسما، اگر اسم ہے، اگر ذا کے بعد جو آ رہا ہے اگر وہ اسم ہے تو یہ ذا اشارہ ہے۔ نحو ما ذل کتاب، لأنہ لا یصلح لصلۃ، اس لیے کہ یہ صلہ کی، یعنی یہ جو کتاب ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے، ذا کے بعد جو آ رہا ہے، وہ صلہ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا، اگر اس ذا کے بعد جو آ رہا ہے وہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، نہ وہ ماذا فعلت فہی موصولۃ، تو یہ پھر ذا کیا ہو جائے گا اس وقت؟ موصولہ ہے، لأنہ لا یصلح للاشارہ، کیونکہ یہ فعلت جو بعد میں آیا ہے یہ اشارہ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا آگے جان اس کا صلہ، ذا ہو جائے گا موصولہ اور فعلت ہو جائے گا اس کا صلہ۔ توجہ فرمائی، ماذا فعلت فہی موصولۃ لأنہ لا یصلح للاشارہ، کیونکہ اس وقت یہ جو ہے نا اشارہ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ موصولہ ہو جائے گا اور فعلتہ اس کا صلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا ایک اگلا سوال ہے، سوال نمبر 236، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں نا عرض کریں گے۔ اپنے عزیزوں کو موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔